بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبات سے آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں قرآن و حدیث کے چند گوہر سماعت فرما چکے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں گزشتہ مضمون کا تسلسل اور چند باتیں مزید عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات، نبی اور رسول عام انسانوں کی طرح انسان نہیں ہوتے۔ جو لوگ ان کو عام انسانوں کی طرح انسان سمجھتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی کا شکار ہے۔ عام انسانوں کی طرح انسان سمجھنے والوں میں ایک بڑا طبقہ منکرین حدیث کا ہے، لبرل لوگوں کا ہے، سیکولر لوگوں کا ہے، اور اسی طرح ہی جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و صورت سے، کردار سے اور منصب نبوت و رسالت سے ناواقف ہیں، ان لوگوں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کو اور اس کی سچائی اور حقانیت کو دنیا میں واضح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی زبان اقدس سے، آپ کے ہاتھ پر، بلکہ آپ کی انگلی کے اشارے پر
ایسے معجزات ظاہر کیے ہیں، ساری دنیا کے انسان اور ساری قوتیں مل کر بھی سارے وسائل استعمال کر کے وہ کام نہیں کر سکتے۔ ایسے عمل کو اور ایسی چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو معجزہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک خود ہے۔ میں چند چیزیں عرض کرتا ہوں۔ دنیا کا انسان خواہ وہ کتنا بھی پاکیزہ سے پاکیزہ ہو، لیکن اس کے بدن سے اور پسینے سے بو آتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی قریب ہونے کا موقع ملا ہے، وہ اپنا مشاہدہ کیا ذکر کرتے ہیں؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابہ کرام وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پسینہ مبارک ہے اس سے کستوری سے بڑھ کر زیادہ خوشبو آتی تھی۔ گرمی کا موسم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر بلوری پسینہ تھا۔ ہمارا پسینہ میلا ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ شبنم سے بھی زیادہ شفاف تھا۔ وہ فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ کو جمع کر لیا اور اس سے ایسی نرالی مہک اور خوشبو آتی تھی کہ اس وقت کی جتنی بھی خوشبوئیں تھیں، کستوری کی خوشبو جو ہے وہ سب سے بڑھ کر تھی۔ عود کی خوشبو عرب جو ہیں وہ بڑی پسند کرتے ہیں۔ تمام خوشبوؤں سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ جو ہے وہ خوشبودار تھا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم بطور عطر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پسینہ ہے بطور عطر اور خوشبو کے استعمال کرتے تھے۔ میں حیران ہوں، ہمارے الیکٹرانک میڈیا پر کئی لوگ ایسے ہیں جن کے ناموں کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ یہ اسلامی اسکالر ہیں۔ جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو جاننا اور پہچانا ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے وہ جتنا مرضی پڑھ جائے اور وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں بھی حاصل کر لے، وہ جاہل کا جاہل ہے۔ اسلام کے اندر عالم اور علم والا ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت سے بڑھ کر واقف ہو، لوگوں سے بڑھ کر۔ وہ جتنا واقف ہوگا اتنا بڑا عالم ہوگا۔ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر رہے تھے۔ حضرات یہ تو پسینے کی بات ہے۔ آج میں سب سے پہلی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ فرماتے ہیں وضو کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مزمزہ جو کلی ہے اس کا جو پانی ہے وہ بطور مزاح کے میرے منہ کے اوپر پھینک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلی فرما رہے تھے اور کلی کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں بچہ تھا، چھوٹا سا 6-8 سال کا تھا، تو میں نبی علیہ السلام کے قریب آیا، آپ نے میرے ساتھ مزاح کیا، جسے ہم اپنی زبان میں مذاق کرنا کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کلی کا جو پانی ہے وہ میرے منہ کے اوپر پھینک دیا، منہ سے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں زمانہ گزرا، وہ بچہ جوان ہوا، بوڑھا بھی ہوا،
اس کا پورا جسم اور بدن بوڑھا ہو گیا، لیکن چہرہ اسی طرح بچپن کی شادابی کے ساتھ خوبصورت رہا۔ کس برکت سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کلی کے پانی کی برکت سے۔ یہ اسلامی اسکالر آج کہہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو محض ایک انسان تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کتاب لے کر امت کو دی اور آپ دنیا سے چلے گئے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض بشر نہیں، سید البشر۔ حضرات، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے جزیرہ عرب کا، مملکت سعودیہ کا سفر کیا ہے وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ وہاں جہاں دنیا کی اشیاء عام ہیں، کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی اور آرائش اور زیبائش کی اشیاء عام ہیں، لیکن وہاں کی جو قلت وہ پانی کی قلت ہے جو آج بھی بدستور موجود ہے۔ تو ایک کنواں تھا، اس کنویں کا پانی کڑوا تھا۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ مبارک کا پانی اس کنویں کے اندر جب پھینکا تو دنیا نے کیا دیکھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کنویں کے پانی کو میٹھا کر دیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے معجزات ہیں۔ صرف یہی نہیں، برکت کیا چیز ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکت ڈالنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کے ساتھ برکت بھی رکھی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز میں نے کمزوری محسوس کی ہے، نقاہت محسوس کی ہے کہ کئی دنوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا۔ ایک چھوٹی سی بکری، ٹیڈی بکری جسے کہتے ہیں، وہ گھر میں تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کھانا ہمارے گھر ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں ایک چھوٹی سی پرات کے اندر گندا ہوا آٹا تھا اور چھوٹی سی بکری کا گوشت تھا جسے بمشکل 8-10 افراد کھا سکتے تھے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور موجودہ جو مذہبی قیادت ہے اس کے اندر فرق کیا ہے؟ آپ 23 سالہ دور نبوت کو کھنگال لیں، باریک بینی سے آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کھانا کھایا ہی نہیں کہ مریدوں کے لیے کھانا اور ہے اور آپ کے لیے کھانا اور۔ اس کی مثال ہی نہیں ملتی، اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ آج امت جو ہے وہ ذلت اور پسپائی کا جو شکار ہے، ہمارے پاس ایسی قیادت ہی نہیں کہ جن کے اندر یہ خوبی ہو کہ وہ خود بھوکے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو کھلائیں۔ میں ابھی آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں، لیکن یہاں بات یہ چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معجزہ ہے اس کائنات میں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا کہا کہ آپ جیسا خوبصورت کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں
بحث کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے یا اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ اسلام اپنی تعلیمات کی بنیاد پر پھیلا ہے جس میں اخلاق بھی ہے، تلوار بھی ہے۔ لیکن اسلام پھیلا ہے، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، بیسیوں تیسیوں نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے صرف نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ انہوں نے جب آپ کا چہرہ دیکھا تو کیا کہا کہ واللہ کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ کا چہرہ بھی بڑا شفاف تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی چیز ناپسند ہوتی تو چہرے سے پتہ چل جاتا، پسند ہوتی پھر بھی پتہ چل جاتا، خوش ہوتے پھر بھی پتہ چل جاتا، ناراض ہوتے پھر بھی پتہ چل جاتا۔ ایسی طبیعت آپ کی ہے ہی نہیں کہ ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے۔ آپ کے دل کی لمحہ لمحہ جو رپورٹنگ ہے وہ آپ کا چہرہ کیا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی راضی ہیں، اللہ کے نبی ناراض ہیں، اللہ کے نبی خوش ہیں، اللہ کے نبی غمگین ہیں، اللہ کے نبی غصہ میں ہیں۔ ایسی شخصیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا او لشکر والو، جی یا رسول اللہ، فرمایا تم سب کا کھانا جو ہے وہ جابر کے گھر میں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تو پریشان ہو گیا، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی کہ 8-10 بندوں کا وہ مشکل کھانا ہے اور یہ 1400-1500 کا جو لشکر ہے، ان کو کھانا میں کیسے کھلاؤں گا؟ وہ بیوی بھی بڑی ایمان والی تھی، اس نے کہا پریشان نہ ہو، ہم رسول اللہ کے میزبان ہیں، ہمارے پاس ان کا انتظام ہے۔ لشکر والوں کو دعوت رسول اللہ نے دی ہے، اللہ رسول جانے اور اللہ کے بندے جانے، تو نہ پریشان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک آٹے میں ڈالا اور پکتی ہوئی ہنڈیا کے اندر ڈال دیا۔ مبارک، لعاب مبارک، کس منہ سے تم کہتے ہو کہ یہ محض انسان ہے یا سیاسی لیڈر ہے؟ حضرات، آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے باعمل علماء کی عزت جو ہے وہ دنیا کے تمام لیڈروں سے بڑھ کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق و فضل سے۔ ایک زمین کے بادشاہ ہوتے ہیں ان کی حیثیت کم ہے، اور ایک دلوں کے بادشاہ ہیں جن کی حیثیت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان افراد میں شامل ہیں کہ جو دلوں کے بادشاہ ہیں، اور کافروں نے دنیا کے اندر سب سے بااثر شخصیات پر جب کتابیں لکھی ہیں تو سب سے اوپر اگر نام لکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا لعاب مبارک ڈالا تو کیا ہوا؟ وہ 1400-1500 کا لشکر سارے کا سارا کھانا کھا گیا، اور صحابی کہتے ہیں نہ آٹے میں کوئی کمی واقع ہوئی نہ سالن میں کوئی کمی واقع ہوئی۔ یہ محض انسان نہیں ہے؟ کیا آپ دنیا کے ایک لیڈر کی طرح، ایک حاکم کی طرح، ایک بادشاہ کی طرح بادشاہ سمجھے؟ نواب آف کالا باغ ہمارے پاکستان میں ایک شخصیت گزری ہیں، انہوں نے اپنی مسجد کے مولوی سے شکوہ کیا کہ مولویوں دی عزت کوئی نہیں۔ آج بھی جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، با کردار ان کو عالم بناؤ، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کھائے گا کیسے؟ حالانکہ اس معاشرے میں سب سے بہترین کھانے اللہ تعالیٰ علماء کو کھلاتا ہے، سب سے بہترین کھانے۔ اس نے ایک بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا نواب صاحب، لوگ آپ کی استعمال شدہ جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی جھوٹا سمجھ کر اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، منہ کی ہواڑ سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اور علماء کے پاس لوگ اپنے بچوں کو اور خود آ کر کے کیا کہتے ہیں؟ قاری صاحب، مولوی صاحب پھونک مارے، دم کر دیں، اور مولوی صاحب کے جھوٹے والی چیز جو ہے وہ لوگ بڑے تقدس سے کھاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی ہے، لیکن یہ عزت جو ہے یہ عمل کی بنیاد پر اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کی بنیاد پر ہے۔ حضرات، عروہ ثقفی صلح حدیبیہ جب ہوئی ہے نا، صلح حدیبیہ، تو کفار کے جو نمائندے تھے وہ عروہ ثقفی تھے۔ عروہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ثقفی قبیلہ ہے یہ سفارت کے لیے، پیغام کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بڑا ممتاز تھا۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے جو اسلام کی دعوت اور پیغام لے کر آئے ہیں وہ عمر الثقفی اور عروہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ اس دور میں سفارت، پیغام رسانی کا کام یہ خاندان کیا کرتا تھا۔ تو عروہ ثقفی جو ہے وہ آئے۔ عروہ ثقفی جب واپس گئے نا سفارت کے بعد، تو انہوں نے کہا اچھا کیا حالات تم نے دیکھے؟ اس نے کہا سنو، کہے عروہ ثقفی قریشاں نو جا کے، میں شاہاں دے شاہی دربانہ نو ڈٹھا، کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے۔ وضو قطرے ڈگن، وضو کے قطرات جو ہیں وہ جب بدن سے جدا ہوتے ہیں تے پج پج کے پکڑن، صحابہ کرام ان کو زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ کہے عروہ ثقفی قریشاں نو جا کے، میں شاہاں دے شاہی دربانہ نو ڈٹھا، وضو قطرے ڈگن تے پج پج کے پکڑن، میں پیار نال مل دے رخساراں نو ڈٹھا۔ حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنی حجامت اور کٹنگ کرواتے تھے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو بال ہیں وہ اپنے پاس برکت کے لیے محفوظ کر لیتے تھے۔ اور صحابہ کرام بیان کرتے ہیں مدینہ میں کوئی بیمار ہوتا، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، بڑی سے بڑی بیماری ہوتی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک بالوں کو پانی میں بھگو کر اس بیمار کو جب پلایا جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو بھی دور کر دیتا۔ یہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت، اسے برکت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جو لوگ مدینہ میں حج عمرہ کے موسم میں رہے ہیں، جب یہاں پر سردی ہوتی ہے تو مدینہ میں بھی شدید سردی ہوتی ہے، بلکہ بڑی تیز ہوائیں جو ہیں وہ چلتی ہیں اور خشک سردی پڑتی ہے بہت شدید۔ اس شدید سردی میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے کہ ہمارا فلاں بیمار ہے، فلاں بیمار ہے، فلاں بیمار ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ٹھنڈے پانی کے اندر اپنا ہاتھ ڈبوتے اور وہ ہاتھ لگا ہوا پانی لوگ اپنے بیماروں کو پلاتے تو اللہ تعالیٰ ان کے بیماروں کو شفا عطا کر دیتا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ امت کے ساتھ، ماننے والوں کے ساتھ اتنی محبت کرنے والا قائد اور لیڈر دنیا کے اندر اس کی مثال ملتی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جب جنگیں ہوتی ہیں تو جرنیل GOHQ میں بیٹھ کر جنگوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور فوجیوں کو لڑایا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی قیادت نہیں کی۔ آپ ایسے جرنیل تھے جو فرنٹ لائن پہ لڑا کرتے تھے۔ جب لشکر جاتا تو رسول اللہ کا مبارک سینہ جو ہے وہ ڈھال کی طرح اپنے لشکر کے سامنے ہوا کرتا تھا، اور جب واپس آتے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سب سے آگے نہیں ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیچھے ہوتے تھے کہ یہ میری امت ہے، اگر کوئی پیچھے سے وار کرے تو میری امت کو تکلیف نہ ہو، میرے ماننے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ کائنات میں ایسی شخصیت کی مثال ملتی نہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک دنیا کے بڑے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔
حضرات غزوہ تبوک جو ہے اسے جیش الاسرا یعنی تنگی والا لشکر کہا جاتا ہے۔ مدینے میں پھل پکا ہوا تھا اور دشمن جو ہے وہ 550 کلومیٹر دور تھا۔ تبوک مدینہ سے آج کے کلومیٹر کے حساب سے 550 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ جن لوگوں نے مدینہ سے تبوک کا سفر کیا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ رستے میں صحرا اور پہاڑ ہیں، کوئی سرسبز و شاداب علاقہ نہیں ہے۔ 3000 کا لشکر تھا۔ جب سفر شروع کیا تو دوران سفر پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ پانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا پورے لشکر میں سے پانی ڈھونڈو، تلاش کرو۔ لشکر میں جتنے بھی مشکیزیں تھے ان تمام مشکیزوں کو انڈیلا گیا، انڈیل کر صرف ایک پیالہ پانی کا جمع ہو سکا۔ اور افراد کتنے ہیں؟ بولیے بھائی، 3000 افراد ہیں۔ سنیں، 3000 افراد اور ایک پانی کا پیالہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پیالے کے اندر ہاتھ رکھا نا تو آپ کی انگلیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ یہاں پر آپ دیکھیے، جب ہم دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تقابل کرتے ہیں آپ کی شخصیت کا، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ پر سیدہ مریم پر تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو قوت گویائی عطا کی۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اور جب اس امت کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی تو اللہ تبارک و تعالی نے 18 آیات قرآن مجید کے اندر نازل کی۔ حضرات اسی طرح وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ حضرت موسیٰ نے پانی مانگا ہے، اللہ نے کہا موسیٰ اس پتھر پر اپنا عصا مار۔ حضرت موسیٰ نے عصا مارا تو 12 چشمے، 12 قبیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اب یہاں پر پنجابی کے ایک شاعر ہیں علی محمد سمسام رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تقابل کیا ہے دونوں معجزوں کا۔ فرماتے ہیں وجہ آسا تے تعجب کس گل دا، پتھراں وچوں پانی نت چلدا۔ یعنی جو چشمے ہیں یہ پتھروں سے نکلتے ہیں۔ 5 انگلاں وچوں نکلیاں 5 نہراں۔ اب انگلیوں سے جو پانی کا جاری ہونا ہے، 5 انگلاں وچوں نکلیاں 5 نہراں، اے انگلاں نے میرے پیر دیا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیاں ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے پانی پیا، سواریوں کو پلایا، مشکیزوں کو بھرا، اور وہ پانی جو ہے وہ مدینہ تک ہمارے پاس واپس رہا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کا پانی جو ہے وہ ان کے مشکیزوں میں ابھی بھی موجود ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے محروم نہ کرنا، یہ برکت والے پانی جو ہے یہ پینے کے لیے ہمیں بھی دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے بھی وہ پانی پیا۔ اب حضرات یہاں پر 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امت کا مقابلہ فرعون اور فرعونیوں کے ساتھ تھا۔ فرعون جو ہے اس کے پاس جو سپر پاور تھی، جیسے ہمارے دور میں ایٹنامک پاور ہے، ایٹم بم ہے، اس دور میں جو سپر پاور تھی وہ جادوگر تھے۔ وہ جادو کے زور پر لوگوں کو زیر کرتے، اور فرعون جو ہے اس قوت کی بنیاد پر دعویٰ کیے ہوا تھا انا ربکم الاعلی۔ اللہ تبارک و تعالی نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا. وہ معجزہ کیا تھا کہ وہ اپنے عصا کو پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا, اور جب اپنا ہاتھ بڑھاتے اللہ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ, اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ, یا اللہ یہ تو میری لاٹھی ہے, میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں, بکریوں کو لیے پتے جھاڑتا ہوں. فرمایا الق, اس کو ڈال. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اسے اژدہا بنا دیا. فرمایا ڈر نہیں, ہاتھ بڑھا. ہاتھ بڑھایا, پھر ویسے کا ویسا سوٹا بن گیا. ید بیضا, سرچ لائٹ کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو ہے وہ کمکم بلب کی طرح جلتا تھا, روشنی کرتا تھا. یہ دو معجزے. فرمایا چل فرعون کے پاس. فرعون کے پاس آئے, کہا کہ میں رب کا بھیجا ہوا ہوں. اس نے کہا جی کیا علامت و نشانی ہے؟ جب یہ دو نشانیاں پیش کی تو اس نے کہا اچھا یہ سام بنانا یہ تیرے نبی و رسول ہونے کی دلیل ہے. اس نے سارے جادوگروں کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ جو بندہ موسیٰ کا مقابلہ کر کے سام بنائے گا نا, میں اسے اپنا قرب عطا کروں گا, وزارت یہ اور وہ. حضرات مقابلہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرعونیوں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی میدان میں. جب پھینکی تو وہ ایسے جیسے سانپ حرکت کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ ڈرے. ہم نے کہا ڈرنا نہیں ہے, بس اس کو پھینک. عصا پھینکا, ہر چیز نکل گیا, ہر چیز کھا گیا. کھانے کے بعد حضرت موسیٰ نے جب اسے پکڑا تو وہ اتنے کی اتنی لاٹھی بن گئی. یہ نہیں کہ وہ سواگا بن گیا ہے یا بہت موٹا کو تنا بن گیا, پھر وہ اتنے کا اتنا ہی. وہ جادوگر اپنی اس بے بسی کو دیکھ کر سجدہ ریز ہو گئے. قالوا آمنا برب موسیٰ وہارون. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں, ہم ایمان لے آئے. قصہ مختصر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ میڈیکل سائنس جو بائیو ہے اس کا بڑا عروج تھا. بیماریوں کا علاج, فلاں بیماری کا علاج. اللہ نے کہا اچھا طبیبو, میں اپنے نبی کو ایسا معجزہ دینے والا ہوں تمہاری طب وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. وَأُبْرِهُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. کس کے حکم سے؟ اللہ کا. مستقل نہیں, کچھ دیر کے لیے زندہ کیا. اب پوری دنیا کے ڈاکٹر, سائنسدان, کتنی میڈیکل سائنس ترقی کر گئی ہے, کیا کسی کو زندہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. میرے بھائیو دوستو, اب یہ جو دور ہے, اب جب اسلام قیامت کی صبح کے لیے ہے تو اس کے جو معجزے ہیں وہ بھی ہر زمانے کے لیے ہیں, قیامت کی صبح کے لیے. سمندر کی تہہ میں فائبر آپٹیکل ہے, شیشے سے بنی ہوئی تار ہے جس میں ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے. سیکنڈز کے اندر ویڈیو کال جو ہے وہ جاپان اور امریکہ وہاں پر ہو رہی ہے, اور یہاں سے چیزیں وہاں ٹرانسفر ہوتی ہیں اور وہاں سے چیزیں یہاں پہ ٹرانسفر ہوتی ہیں. میں چوتھی یا پانچویں میں پڑھتا تھا تو ہمارے ماسٹر صاحب وہ آئے, کہتے ہیں او بچوں میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں. تب یہ جو فیکس مشین ہے نا یہ ایجاد ہوئی تھی. کہندے نے ایہو جی مشین آئی ہے, ایتھوں پیپر پائیے نا تو اتھوں جا کے نکلتا ہے. وہ بھی بڑے حیران اور ہم بھی بڑے حیران. اتنی جدت. آج آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے کہ وہ ایسی چیزیں چھوڑتے ہیں, کیمیکل چھوڑتے ہیں, ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں جو دنیا میں سیکنڈ کے اندر جو ہے نا سیکنڈز کے اندر سفر کرتے ہیں اور اسے واپس کیچ کر لیتے ہیں. یہ ہائیڈروجن کیا ہے, ایٹامک پاور کیا ہے, یہی چیز ہے. میرے بھائیوں دوستو, اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ایک معجزہ ایسا دیا ہے
میڈیکل سائنس جتنی مرضی ترقی کر جائے وہ اس معجزے کی الف اس کو بھی نہیں حاصل کر سکتی۔ یہ زمین سے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے تیز سواری پر، حدیث میں آتا ہے۔ پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان 500، ساتواں آسمان اور زمین کا سفر آپ ڈال لیں تو یہ 4000 سال کا جانا بنتا ہے اور 4000 سال کا آنا بنتا ہے، یعنی 80 صدیاں۔ کتنی صدیاں؟ 80۔ 40 صدیاں جانتے، یعنی یہاں 800 سال جانا اور 800 سال، جی 40 بنتے ہیں نا، جی 40 بنتے ہیں۔ 4000 سال کا جانا اور 80 صدیاں بنتی ہیں۔ جزاک اللہ، میں آپ کے لقمے سے اور سمجھا۔ اب یہ 80 صدیوں کا جو سفر ہے کتنی دیر میں کیا ہے؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ لیل نکرہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے رات کا ایک پہر، یعنی میکسیمم 3 گھنٹوں میں 80 صدیوں کا سفر، مکہ سے بیت المقدس کا سفر میکسیمم 3 گھنٹوں میں نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ تو دنیا کی کوئی سپیڈ اور کوئی جیٹ جو ہے، آپ اس کو سیکنڈوں میں بھی ضرب تقسیم دیں گے تو نینو سیکنڈ جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت کا سورج آفتاب بنایا ہے۔ دعا ہے جب تک اللہ زندہ رکھے نبی علیہ السلام کی محبت پر، اور اللہ جب موت دے آپ کی محبت پر موت دے۔ نبی کی محبت کے بغیر انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور بڑا گناہ گار بھی ہو، یہ محبت مصطفیٰ جو ہے یہ کام آنے والی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور رضا والے اعمال کی توفیق دے۔